اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے درس میں جو صورت تھی، جو حدیث تھی 7 آدمی جنت میں جائیں گے، ان میں سے چھٹے کا میں نے تذکرہ کیا تھا، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کہ جس کا دایاں ہاتھ صدقہ کرے تو بائیں کوئی خبر نہ ہو، یعنی کتنے اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. 7واں شخص جو آخری ہے، جس کا حدیث میں تذکرہ ہے، فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں بہہ پڑے. دیکھو کیسے عجیب الفاظ ہیں. تنہائی میں یاد کرے اللہ کو. تنہائی میں رونا بہت مشکل کام ہے، مجمع میں رونا بہت آسان. آرڈر پہ بھی باقاعدہ بعض لوگ روتے ہیں، آرڈر پہ روتے ہیں. میں نے بتایا تھا نا کہ بعض مسجدوں میں اعلان میں نے خود دیکھا ہے، بینر لگا ہوتا ہے آج ہمارے ہاں ختم قرآن ہے، رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. اب دیکھو پبلک کو اکٹھا کرنے کے لیے کیا لیبل لگایا جا رہا ہے؟ رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. پہلے سے اعلان لگا، کیونکہ جب روئے گے لوگوں کو اس میں بھی ایک مزہ آتا ہے. تھوڑا سا کچھ ہنس تو بہت لیے، تھوڑا سا کچھ رونا دھونا بھی ہوتا ہے. تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام صاحب کو پہلے سے کیسے پتہ چل گیا کہ آج میں عشاء کے بعد باقاعدہ رو ہوا. رونا اپنے اختیار میں تھوڑی ہے. میں نے کہا اگر امام صاحب کو رونا نہیں آیا، لوگ غصہ ہوں گے، ہم تو آئے تھے کہ رو رو کے دعائیں ہوں گی اور یہ تو رونا آ ہی نہیں رہا. یہ ڈرامے بازیاں ہیں. شریعت میں ایسے تکلفات کی اجازت نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو اس قسم کی چیزوں سے دور رہا کریں، اس قسم کے مولاناؤں سے بھی دور رہا کریں. انٹرٹینمنٹ تھوڑی ہے، کوئی تفریح تھوڑی ہے. دعا ہے، اگر دعا میں کسی کو رونا آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو رونے جیسی شکل بنا لی، بس کوئی قابل ہو. ہاں یہ پبلک کے سامنے رونے کی بات کر رہا ہوں. کبھی آ بھی جاتا ہے، کبھی نہیں بھی آتا ہے انسان. لیکن جو فضیلت ہے وہ کہاں رونے کی ہے؟ ذکر اللہ خالیا، خلوت میں، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روئے. تنہائی میں جب اللہ کو یاد کرے گا تو رونا 2 وجہ میں سے ایک وجہ سے آئے گا. کیوں اتنی فضیلت ہے؟ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں یار اس کی آواز بہت کم نہیں ہے. صحیح اسپیکر کی آواز. تو 2 وجہ میں سے ایک وجہ سے رونا آئے گا اس کو. انسان جب اللہ کے سامنے روتا ہے تو یا تو محبت میں روئے گا یا خوف سے روئے گا. بس یہ ویسے ہی ٹھیک تھی بھائی. یہ اسپیکر کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب بجنا شروع ہو گئی. تو یا تو اللہ کے خوف سے روئے گا یا اللہ کی محبت میں روئے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بھائی کیوں روئے گا تنہائی میں؟ پبلک تو دیکھ نہیں رہی. اللہ کے خوف سے روئے گا یا اللہ کی محبت. یہ دونوں چیزیں، یہ جو رونے کی فضیلت ہے نا تنہائی میں، یہ اس لیے نہیں کہ فلاں جگہ رشتہ نہیں ہو رہا تو پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے دعا میں شادی کرا دے اور کہا کہ بھائی میں نے اللہ کو یاد کیا اور مجھے رونا آ گیا، اب میں بھی اللہ کے عرش کے سائے میں قیامت کے دن کھڑا ہوں. نہیں ہوں گے. ویسے ٹھیک ہے رونا آ گیا، وہ ٹھیک ہے، رو رو کے دعا مانگے، کچھ بھی مانگے، کہیں رشتہ کرنا ہے وہ بھی مانگ سکتے ہیں، رو رو کے مانگے، جائز ہے. رو کے دعا کریں گے تو چانس زیادہ ہے. لیکن یہ جو حدیث میں رونے کی فضیلت ہے، یہ اس قسم کی دعاؤں میں رونے کی نہیں. رونا ایسی دعا میں بھی رونا آ جائے تو کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن فضیلت کی کون سے رونے کی ہے یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، دعا میں یا نماز میں یا ویسے ہی ذکر کر رہا ہے.
تو اس میں جو رونا آئے گا وہ رونا دو میں سے ایک وجہ سے ہوگا، یا تو اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف میں۔ اور محبت اور خوف یہ دو چیزیں جب انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں تو پھر وہ دل جمعی سے کام کرتا ہے۔ اگر آپ کسی ہدف کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اگر اس ہدف کو حاصل کرنے کی چاہت ہے یعنی محبت ہے، حقیقی معنوں میں آپ کے دل میں اس کی چاہت ہے، تو آپ بھرپور کوشش کرو گے۔ اور اگر کسی چیز سے بچنا چاہتے ہو تو اگر آپ کے دل میں اس کا خوف ہے تو اس سے بچنے کی بھی بھرپور کوشش کرو گے۔ دیکھو ہماری جو سارے دن کی ایکٹیویٹیز ہے نا وہ محبت اور خوف کے گرد گھوم رہی ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم کر رہے ہیں نا، یا تو کسی کی محبت میں کر رہے ہیں یا کسی کے خوف سے کر رہے ہیں۔ یہ دو چیزیں اگر ہم اپنی زندگی سے نکال دیں تو انسان مردار بے جان اپنے گھر میں پڑا رہے۔ تبھی جو ذہنی معذور ہوتے ہیں وہ پڑے رہتے ہیں گھر میں، نہ انہیں کسی چیز سے محبت ہے نہ کسی چیز کا ان کو خوف ہے۔ صبح صبح ہم لوگ اٹھ کے آفس جاتے ہیں، محبت بھی ہے خوف بھی ہے۔ محبت کس سے؟ باس سے، پیسوں سے روکڑا ملے گا، مہینے کے بعد کیا ملے گی؟ تنخواہ ملے گی۔ اور اصل میں پیسوں سے نہیں ہے، بلکہ پیسوں سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں ان سے۔ پیٹ بھرنا چاہتے ہیں، روٹی کس سے آئے گی؟ پیسوں سے آئے گی۔ اور سواری اچھی چاہتے ہیں تاکہ تھوڑی عزت بھی ہو اور سکون سے سفر بھی کر سکیں، وہ پیسوں سے آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو اس لیے پیسہ جو ہے اس سے محبت ہے انسان کو۔ اور خوف بھی ہے کہ اگر نہیں گئے جاب سے نکال دیا جائے گا، دوبارہ روزگار تلاش کرنا مشکل، کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں گے۔ تو یہ محبت ہے یا خوف ہے؟ خوف ہے نہیں، خوف زدہ ہوتا ہے انسان، یار یہ نہ ہو جائے، بہت ناراض نہ ہو جائے۔ کیسے بھاگے جا رہے ہوتے ہیں، دکاندار دکان پہ بیٹھتے ہیں پیسوں کی لالچ میں اور بے روزگاری کے خوف سے۔ جہاں بھی آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہے تو یا تو لالچ میں یا خوف میں ہو رہا ہے۔ اگر ہم کسی ہدف میں لالچ اور خوف نکال دیں تو پھر اس کے حصول کی جو کوشش ہے اس میں جان نہیں رہتی، جان نہیں رہتی۔ سمجھ رہے؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کو کسی نے کہا کہ وہ فلاں جگہ گہری کھائی ہے، اس میں ایک غار ہے، اس غار میں جناب ایک سونے کا مٹکا دفن ہے، کسی نے آپ کو بتایا، تو آپ کو فوراً دماغ میں خیال آئے گا کہ وہ مٹکا حاصل کرنے کے لیے میں چلوں۔ آپ کوشش کرو گے، پلان بناؤ گے بھائی کیسے، اور کوشش کرو گے آپ کے علاوہ کسی اور کو پتا نہ چلے۔ جیسے ہمارے ایک دوست تھے وزیرستان سے ادھر آئے تھے، پٹھان تھے، تو وہ بیچارہ دیہاتی گنوار سیدھا سادہ، اس کے موبائل پہ میسج آ گیا کہ بے نظیر انکم کے تحت آپ کے 25,000 روپے نکلے ہیں، آپ وصول کر رہے ہیں اور یہ نمبر پہ وہ کریں گے۔ اب وہ اپنا واقعہ کچھ سنا رہے ہیں، کہہ رہے میں نے ادھر ادھر دیکھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کہہ رہے کہ ایسا نہ ہو کہ پتہ چل جائے تو پھر لوگ اس سے ادھار مانگیں گے، یار 25 میں ملے تو 5 ہم کو دے دو۔ اب وہ بیچارہ گنوار دیہاتی آدمی، اس کو راستوں کا نہیں پتا، کراچی کا زیادہ تفصیل نہیں پتا، وہ چپکے سے جناب دائیں بائیں دیکھ رہا ہے کسی کو، لوگوں سے ایڈریس بھی اس سے نہیں پوچھا جا رہا، اردو بھی صحیح نہیں آتی تھی، پتہ نہیں کس طرح سے وہ موبائل جہاں سے نمبر تھا وہ زون کا نمبر تھا تو زون کی آفس پہنچا، کس طرح سے بیچارہ بھاگتا بھاگتا، لوگوں کے نہ بسوں کا پتا اس کو نہ زیادہ رکشے کا پتا، خیر پہنچ کے وہاں جا کے بول رہا ہے کہ 25,000 روپے دے دیں، انہوں نے کہا پتلی گلی سے نکلو ہے۔ تو جب اس کو شرمندگی ہوئی نا کہ کچھ ملے گی، پھر آگے بتا رہے ہیں، تو انسان کو اچانک جب بیچارہ نیک آدمی تھا وہ ساتھی میں اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، تو انسان کو جب ایک دم لالچ ہوتی ہے تو وہ کیا چاہتا ہے کسی کو پتا نہ چلے۔ اللہ يدخل النهر اليوم عليكم مسكين، قرآن میں ایک باغ والوں کا واقعہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ وہ باغ بہت پھل پھول رہا تھا، جب پھل دینے کا وقت آیا تو اس کا مالک اللہ کو نہیں مانتا تھا، آخرت کا منکر تھا، تو اپنے دوست سے گپ شپ لگاتے ہوئے جا رہا ہے کہ کسی مسکین کو پتہ نہ چلے کہ آج فصل اترنے کا وقت ہے، یہ غریب لوگ کشکول لے کے آ جائیں گے، کسی کو پتہ نہ چلے، ایسی باتیں کرتا ہوا جا رہا ہے۔ جب وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ پورا باغ سفر چٹ ہو چکا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی طوفان آیا تھا،
چل گیا کہ کوئی سونے کا مٹکا رکھا ہوا ہے کسی غار میں چھپا ہوا اور اس میں سکے کیا ہیں؟ سونے کے. آپ کیسے کوشش کرو گے؟ جیسے جیسے اس مٹکے کے قریب پہنچ رہے ہو گے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہے، ٹھک 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 کی آواز آ رہی ہے، پسینہ نکلے گا، اس کی پرواہ نہیں کرو گے. بولے تو کوئی بات نہیں، وزن گر رہا ہے، ہر کلو میٹر پہ آپ کا وزن پیدل چل چل کے گر رہا ہے، کوئی بات نہیں، کیلے کے مل شیک پیلوں کا بعد میں وزن بڑھ جائے گا، پراٹھے کھالوں گا، وزن کا مسئلہ نہیں. کولیسٹرول کو چھوڑو یار، جب ایک دفعہ پیسہ آ گیا ٹھیک، اپنا جم ہوگا، اپنا جم، اپنے ڈاکٹر ہوں گے، پیسہ تو آنے دو. لوگ کہہ رہے ہیں تمہاری توند نکلتی جا رہی ہے، تم صحت کیا ہے، توند کو رکھو ایک طرف، کچھ نہیں ہوتا. مٹکا مٹکا مطلب سارا دن کیا ہوگا کہ یار اس ہونے کو پتہ نہ چلے کسی کو. مشورہ بھی ایسے لوگ ہیں کہ یار اس غار میں اس طرف کو میں جانا چاہتا ہوں، اصل میں ویسے ہی میں ایک سیاح ہوں، مجھے پکنک کا شوق ہے. تو کتنی محنت کرو گے، کتنی اس میں پھر جن چڑیل اس سے بھی نہیں ڈرو گے. ہاں، کسی عامل کو بھی نہیں بتاؤ گے کہ یہ بھی نام ہے حصہ مانگنے آ رہے ہیں. نہ جن سے ڈرو گے، نہ بھوت سے ڈرو گے. راتوں کو قبرستان میں سونے کی عادت ڈالو گے. پہلے 3 دن تک یار اندھیرے میں اکیلے وقت گزارنے کی عادت ڈالو، کیونکہ جنگل ہے، اتنی دور جانا ہے. تو کیسی دل کی دھڑکنیں تیز ہوں گی، اور جیسے جیسے ہدف قریب آ رہا ہوگا ایسے مجھے. اب آپ قریب پہنچے، 1 کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا، تو پتہ یہ چلا آپ کو کوئی خواب آیا یا کوئی فون آیا کہ بھائی ڈاؤٹ ہے کہ یہ سونے کا ہے یا ویسے ہی تانبے کے سکے کو پتہ نہیں ہے کنفرم. ہو سکتا ہے ویسے ہی کوئی جعلی بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، یا پٹکے میں کچھ بھی نہ ہو. اب آپ کی اسپیڈ کیا ہو جائے گی؟ سلو ہو جائے گی. اب آپ کہو گے یار تھوڑا سا صحت کا بھی خیال کرنا چاہیے. کیا خیال؟ ساری صلاحیتیں پٹکے کے پیچھے برباد کر لو، کچھ نہ نکلے تو کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر میں آپ کو کال آئی کہ بھائی 25% امکان ہے کہ کوئی سونے کا مٹکا ہے، 75% امکان ہے کہ یہ خبر فیک بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی خبر بھی ہو سکتی ہے. اب آپ کی اسپیڈ اور کیا ہو جائے گی؟ یار لوگ لوٹ پڑاتے ہوئے سوچ رہے ہو یار چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں یار اگر نکل آئے. پھر اطلاع آئی کہ 5% چانس ہے. اب وہ جوش رہے گا یار اب آ گئے تو چلو یار ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں، لیکن نقصان بھی ہے اس میں. تو اب آپ کمپیئر کرو گے کہ بھائی میں یہاں جانے میں ہلاکت کا خطرہ تو نہیں ہے، صحت کوئی زیادہ خراب تو نہیں ہو جائے گی، 5% کے لیے میں اتنا رسک کیوں لوں. پھر اطلاع آئی کہ 1% چانس ہے. ممکن ہے آپ راستے سے واپس ہی ہو جاؤ، یار چھوڑو وہاں پتہ نہیں کوئی جن چڑیل بھوکنا بیٹھے ہوئے ہو، کوئی سانپ نہ ہو، کوئی دیکھ لے بندہ میں جاؤں اور نتیجہ کچھ بھی نہ نکلے. وہ جوش جذبہ نہیں رہے گا. پھر اطلاع آئی کہ 0.5% چانس ہے. جیسے جیسے چانس کم ہوگا اسی حساب سے آپ کی جو ہے نا جذبات کیا ہو جائیں گے. دیکھو ایک سونے کے مٹکے کے لیے انسان دن اور رات ایک کر سکتا ہے. اللہ ہمیں جو لالچ دے رہا ہے کہ تم نماز پڑھو، تم داڑھی رکھو، عورت کو اللہ کہہ رہا ہے تم پردہ کرو، والدین کی اطاعت کرو، حرام سے بچو، حج فرض ہے تو ادا کر لو، نیو ایئر نہ مناؤ. نیو ایئر آج 31 دسمبر ہے نا 2017 کی، ابھی دیکھو دم دمادم شروع ہو جائے گا تھوڑی دیر، ابھی سے ہی شروع ہو گیا. تو یہ سارے ڈرامے بازیاں نہیں کرو. اس پر دلائل کیا ہے میں اب اس میں نہیں جاتا کہ نیو ایئر بنانا کیوں غلط ہے. تو یہ سارے کام مت کرو. جائز تفریحات ہیں اللہ نے رکھی ہے اس میں ٹھیک کرتے رہو، حلال بھی تو بہت ہے. تو پھر مزید اعلیٰ درجات حاصل کرنے کے لیے نفلی روزے بھی رکھو. والصائمون، اللہ نے قرآن میں اہل جنت کی علامات کیا بتائی ہیں؟ التائبون، توبہ کرتے ہیں اگر گناہ ہو جائے. العابدون، عبادت کرتے ہیں. التائبون العابدون الحامدون، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تسبیح بہت پڑھتے ہیں. آج کل تسبیح کے بجائے لوگوں کی زبان پہ گالیاں آ گئی. نوجوان نسل کو دیکھو، بات بات پہ فحش گالی، بات بات پہ فحش گالی. کوئی گالی کی بات بھی نہیں ہوتی تو بھی کیا کہاں سے کلام کی ابتدا ہوتی ہے؟ اتنی گندی اتنی فحش گالیاں زبان پہ جاری ہوتی اور اس کو کمال سمجھتے ہیں. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الحامدون، حمد و ثنا کرتے ہیں اللہ کی. سبحان، عرب میں ایک بڑی اچھی عادت ہے، تعجب کی بات ہو تو سبحان اللہ کہتے ہیں، جھگڑا ہو تو شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں لا الہ الا اللہ. تم لا الہ الا اللہ پکڑ پیسے نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لا الہ الا اللہ.
ہمارے یہاں تھوڑی سی گالی نکالیں گے نکل یہاں سے. تو الحامدون السائحون روزے رکھتے ہیں. پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے, ایام بیس کے روزے رکھنا سنت ہے. آج کھانے پینے کو تو سنت بنا لیا, کھانے کے بعد میٹھا بھی سنت, پھر یہ بھی سنت, پھر وہ بھی سنت, اور پھر وہ والا شریف, اور پھر فلانے شریف کا سنت. کھاتا ہی رہتا ہے, ہر وقت کھاتا رہتا ہے. کھانا کھانا کہاں سنت ہے بھائی؟ روزے رکھنا سنت ہے. کھانا کھانا تو ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین برتن بھرنے کے لحاظ سے انسان کا معدہ ہے. اللہ کو کوئی برتن بھرا ہوا اتنا برا نہیں لگتا جتنا بھرا ہوا پیٹ اللہ کو برا لگتا ہے. ٹھوستے رہتے ہیں, ٹھوستے رہتے ہیں, ٹھوستے رہتے ہیں. جب یہاں تک پہنچ جائے تو اب کہتے ہیں کیونکہ میٹھا کھانا بھی سنت ہے, طے بٹھانے کے لیے کولڈ ڈرنک کے 2-4 گھونٹ لیے, اس سے تھوڑی سی طے بیٹھ گئی. اب کیا کر رہے ہیں؟ میٹھا کھا رہے ہیں. پٹ پٹا کے پھر بن جاتے ہیں ایک دھماکے کے ساتھ. سنت پوری کی اور دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلے. روزے رکھے بھی. دیکھیں سردیوں میں کتنا اچھا روزہ, حدیث میں آتا ہے سردیوں کا روزہ ایسے ہے جیسے بغیر جنگ کے مال غنیمت. محنت نہیں ہے, روزے کا ثواب مکمل مل جائے. عادت ڈالیں. شروع میں مشکلات ہوں گی, 2-4 دن تک بڑی ٹینشن ہوگی, یار وہ مزہ نہیں آ رہا. 2-4 دن بعد عادت پڑے گی تو انشاءاللہ اسی میں مزہ آنا شروع ہوگا. ہلکے پھلکے سردیوں کے روزے سے صحت بہت ٹائٹ ہو جاتی ہے. تجربہ کریں. صبح سحری کھائیں, سوئے نہیں, پھر اس کے بعد سونا ہو تو 9-10 بجے سو جائیں. فوراً فجر کے بعد کھا کے سوئیں گے تو وہ نقصان ہے, صحت خراب ہوتی ہے اس سے. اس کے بعد جناب دن بھر کام کریں. ایسا اسٹیمنا, چند دن پریشانی ہوگی لیکن ایسا زبردست اسٹیمنا ہو جائے گا بغیر کھائے کام کرنے کا. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. پھر افطاری کے وقت کھجوریں کھائیں. کھجور بھی لوگ زیادہ نہیں کھاتے, پتہ نہیں کیا ہو گیا پبلک کو, سمجھ میں نہیں آتے. اتنی اچھی خوراک ہے, اس کو بھی اتنا سا ایک لے کے سنت پوری کی, پھر وہ آ جائیں گے اپنے اسی فضول چیزوں پر. کھجور کھا کے پیٹ بھرے, اس سے بڑی زبردست چیز ہے. سموسے بھی کھا لیں, پکوڑے بھی کھا لیں. روزہ رکھ کے بد پرہیزی بھی کوئی خاص نقصان نہیں دیتی, لیکن آپ کو چند دنوں میں اتنا اچھا فیل ہونا شروع ہو جائے گا, آنکھیں روشن ہو جائیں گی, آپ کے چہرے پہ رونق پیدا ہو جائے گی. ہٹو بچوں والا حساب کتاب ہو جائے گا. اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنا ہم صبح شام پھوڑتے ہیں اتنا ہماری صحت کے لیے ضروری. بولو بھائی, ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ روزہ رکھ کے صبح سوئمنگ کر رہے ہیں. تھوڑا احتیاط سے کرتے ہیں تاکہ منہ میں پانی نہ جائے. میں نہیں کر رہا لیکن ایسے لوگ دیکھے ہیں. صبح روزہ رکھ کے سوئمنگ کرتے ہیں, سارا دن کلاس لیتے ہیں, پڑھاتے ہیں, دوپہر تھوڑی دیر آرام کیا, پھر شام تک چلتے ہیں. اپنے آپ کو محنت اور مشقت کا عادی بنائیں گے تو جسم عادی بنے گا. اپنے آپ کو آرام کا, کھانے پینے اور پھوڑنے پھاڑنے کا عادی بنا دیا ہر وقت تو یہی زندگی گزرے گی, اور اس میں سکون نہیں ہے. وہ ٹائم مینجمنٹ ورک شاپ ایک دفعہ میں نے کرائی تھی, تو اس میں ٹائم مینجمنٹ والے بڑی اچھی مثال دیتے ہیں. وہ سچی کی مثال ہے, ٹھیک ہے. تو وہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ بیان کا موضوع نہ ہے نا, اس کو پکڑ کے رکھیں, جو اصل بات لے کے چلا ہوں. تو وہ جو ہے نا, یہ یہاں سے بات چلی تھی کہ اللہ نے اہل جنت کی علامات بیان کی ہے. تو جنت جو ہے نا وہ سونے کا مٹکا کی وہ ویلیو نہیں جو جنت میں جو کچھ ملے گا. یہ پھر یہاں سے لے کے آگے چل رہا ہے میں نے اس بات, ورنہ وہ واقعات میں وہ اصل بات ہی رہ جاتی ہے. وہ ایک بشیر صاحب تھے, بشیر صاحب, یہ سچا واقعہ ہے. انہیں کہیں سے آفر آئی کہ کمپنی کے آپ کو مینیجر بنا رہے ہیں. تو بشیر صاحب کے والد نے اپنے بیٹے کو تانا دیا کہ تو اپنے منہ پہ تو قابو رکھ نہیں سکتا, کمپنی کا مینیجر بنے گا اور لوگوں کو قابو میں لے گا. تو اس لیے کہ ان کا منہ کیا تھا, بہت بڑا تھا. کھا کھا کے نا پورے گول ہو گئے تھے. منہ بھی ایسے گول ہو گیا تھا اور توند بھی, اور اتنا موٹا چشمہ لگ گیا تھا. ان کے اچھے خاصے ماشاءاللہ ہیلدی تھے. یہ بات خوب یاد رکھیں کہ ہر موٹا آدمی ضروری نہیں ہے کہ زیادہ کھانے سے موٹا ہوا. میں بڑے بڑے علماء کو, اہل اللہ کو جانتا ہوں, اللہ والے ہیں جن کی خوراک بہت کم ہے مگر جسم بہت بھاری ہے. یہ صحابہ کے دور میں بھی تھا, تابعین میں بھی تھا. امام محمد ابن حسن امام ابو حنیفہ کے شاگرد, کم خوراک تھی مگر بہت زیادہ وزنی تھے, بھاری جسم کے. میں نے اپنے بعض مشائخ کو بھی دیکھا ہے. ایک بڑے عالم ہیں, میں نام نہیں لوں گا ان کا, انہوں نے مجھے بتایا کہ میں صرف ایک ٹائم کھانا کھاتا ہوں. اتنے موٹے ہیں وہ, بالکل گول, اور ہے مولوی کھاتے صرف ایک ٹائم ہے. کہتے ہیں پھر بھی لوگ مجھے دیکھ کے کیا کہتے ہیں, یہ مولوی کیا کرتا ہے, کھاتا رہتا. حالانکہ نیک آدمی ہے, متقی آدمی ہے, ایک ٹائم کھاتا ہے, وہ بھی تھوڑا. تو اس لیے کسی کا جسم بھاری دیکھو تو اس سے بدگمان ہونا جائز نہیں. یہ کچھ اللہ کی طرف سے دیکھو,
کسی کو اللہ نے ایسا بنا دیا کسی کو, لیکن اپنی کھا کے موٹا ہونا اس کو شریعت میں پسند, اپنی حماقتوں سے اگر کوئی موٹا ہوا ہے اس پہ بڑی وعیدیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے بدترین جس میں لوگ موٹے ہوں گے کھانے کی وجہ سے, اور جھوٹے ہوں گے اور موٹے ہوں گے. اس لیے کھانے کی وجہ سے اگر ادھر بھی کھا لو ادھر بھی کھا لو, پھر حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر بس رشوت لے لی یہاں سے ادھر وصول لیا, وہ والا موٹا ہے, یہ والا صحیح نہیں ہوتا. باقی تو اللہ نے ہر ایک کا اسٹرکچر بنایا, باڈی بنائی. ایک صاحب آئے, وہ ایک جم کے انسٹرکٹر تھے, تو ایک صاحب آئے, ایک نوجوان آیا میرے سامنے, کہنے لگا کہ میں اپنی باڈی بنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا یہ نہیں بن سکتی. وہ بیچارے ان کی باڈی کا شیپ اس قسم کا تھا کہ انہوں نے کہا یار اس میں جتنی محنت کرو گے یہ وہ لک نہیں آئے گا اس میں, تو آپ جاؤ ویسے ہی ویٹ اٹھا لیا کرو تاکہ صحت اچھی ہو جائے. لیکن آپ مقابلہ جیتنے کے لیے اگر کھڑے ہونا چاہتے ہو تو یہ جو ہے اس کے لیے یہ باڈی اس کو قدرت کی طرف سے, جیسے اللہ نے کسی کو ذہین بنا دیا کسی کو بیوقوف بنا دیا. اب جو بیوقوف فطرتاً پیدائشی بیوقوف ہے وہ جتنے مرضی بادام کھا لے وہ ذہین نہیں ہو سکتا, اور جو پیدائشی ذہین ہے وہ بادام نہ بھی کھائے تو کیا ہوتا ہے, ذہین ہوتا ہے. کچھ چیزیں تو ہے کہ خوراک سے کور ہو جاتی ہیں, کچھ چیزیں بہت گفٹڈ ہوتی ہے. ذہانت, حافظے کا تیز ہونا, خوبصورت ہونا, بدصورت ہونا, یہ ساری چیزیں خدا کی طرف سے ہیں. تو اپنی طرف سے اگر اس میں گڑبڑ کرو گے تو حساب دینا پڑے گا. جو اللہ کی طرف سے وہ اللہ کی طرف سے. اور ہر بھاری جسم والا آدمی بیمار بھی نہیں ہوتا, یہ بھی ذہن میں رکھو. ہر بھاری جسم والا بیمار نہیں ہوتا. بعض لوگوں کے اسٹرکچر ایسے ہوتا ہے, میں نے ایسے 100 سال کی عمر کے لوگ دیکھے ہیں, بہت بھاری بھرکم تھے مگر 100 سال جیتے ہیں. ڈاکٹر تو کہتے ہیں نا موٹا آدمی زیادہ نہیں زندہ رہ سکتے ہیں اگر ان کی صحت اچھی ہے, وہ اسٹرکچر ہی اسی قسم کا ہے. تو لیکن کھانے کی وجہ سے اگر موٹا ہو رہا ہے نا تو یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. تو وہ بشیر تھے, ان سے کسی نے کہا کہ تم اپنے منہ پہ تو قابو رکھ نہیں سکتے, وہ کھاتے تھے وہ پھوڑ رہے بالکل کیا ہو گئے تھے, وہ بول رہے تھے پرکار رکھے چیزوں نا ویسے. تو ان کو یہ بات دل پہ لگ گئی, تو انہوں نے کہا آئندہ سے میں اپنے منہ پہ انشاءاللہ قابو کروں گا. چھوڑ دیے پراٹھے اور یہ سب فضول چیزیں, نشے وشے کی کیفیت چھوڑ دی, چائے سگریٹ تمباکو پان, اور ایکسرسائز شروع کی اور بہت کنٹرول کیا کھانے پر. نیچرل میٹھا کھایا, یہ چینی وینی ترک کر دی. ورزش بھی کی, جم کی, سوئمنگ کی, جاگنگ کی, نماز روزہ کی, ساری چیزیں. اللہ کی قدرت تھوڑے دن میں سمٹ کے کیا ہو گئے, فٹ فاٹ. تو ان کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے شوگر ہونے والی تھی آپ کو, جس شوگر کو آپ نے 20 سال آگے دھکیل دیا ہے. اب آپ کو 20 سال تک شوگر کا کوئی امکان, حالانکہ شوگر بس حملہ کرنے والی تھی, اور چشمہ اتر گیا. چشمہ لگا ہوا تھا, ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ چشمہ ایک دفعہ لگ جائے تو اترتا نہیں ہے, یہ مشاہدے کے خلاف ہے. بعض لوگوں کے چشمہ بھی اتر جاتا ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا, نہیں یہ بات کہاں سے آئی, ہاں میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو اس نے اپنے اوپر قابو کیا نا تو وہ زندگی اچھی ہونا شروع ہو گئی. فٹ فاٹ زندگی, سونے جاگنے کے اوقات. تو اس زندگی میں زیادہ مزہ تھا یا وہ جو پہلی والی زندگی تھی بشیر بھائی کی, وہ زیادہ اچھی تھی؟ تھوڑی دیر کی تو مزہ تھا اس میں, رکھا ہوا ہے تو پھوڑ لو, اس کے بعد کیا ہوگا, ٹینشن ہی ہوگی. جب بھی جسم میں چربی بڑھتی ہے سب سے پہلے آپ کا دماغ خراب ہوتا ہے. دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم, ذہن کی جو فریشنس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ خوش رہ ہی نہیں سکتے, ہر وقت سست سے ادھر پڑے گا تو گاڑی میں بھی سیدھا نہیں بیٹھتا ہے ساتھ. آپ نے دیکھا ہوگا بیٹھتے تو ادھر اڑ جاتی ہے, بیٹھا ہوا مطالعہ کرتا ہے تو ٹیڑھا میڑھا. اسٹڈی کرتے ہیں نا یہ لوگ ٹیڑھے میڑھے بیٹھتے, ان سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جاتا, ان سے سیدھا بیٹھا نہیں جاتا. یہ زندگی ہے کوئی. ہمارے جو شیخ تھے نا 78 سال کی عمر میں نے کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوئے نہیں دیکھا ہوں, وہ ایک ٹانگ پہ سہارا بوجھ دے گی. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جب کھڑے ہوتے ہیں پہلے یہ تھوڑا سا بوجھ ایک ٹانگ پہ ہوتا ہے, جب ادھر تھک گئے تو تھوڑا سا بوجھ دوسری ٹانگ پہ. حضرت جب بھی کھڑے ہوتے تھے بالکل اسٹریٹ, کسی سے بات کر رہے ہیں بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے. بیٹھتے تھے بیان کے لیے 1-2 گھنٹہ ایسے کمر بالکل سیدھی ہوتی. اور جب دروازہ کھولتے تھے تو ایسے کر کے نہیں کھولتے, کہتے تھے یہ بیماروں کا طریقہ ہے گیٹ کھولنے کا. ہمیشہ ہاتھ نیچے رکھا اور ایسے کر کے گیٹ کھولا.
اور کہتے تھے کیوں گیٹ کھولنے میں نقصان کیا ہے، پھر نمبر لگاتے تھے، ذہن بہت تیز چلتا تھا نا. فرمایا نمبر ایک یہ کہ آپ اپنا کمزور ہونا ثابت کر رہے ہو دنیا کے سامنے، اپنی کمزوری دنیا کو بتا رہے ہو کہ میں اتنا بڈھا ہو گیا ہوں کہ میں ایسے نہیں کھول سکتا، میں یوں ہی کر کے کھولوں، حالانکہ دروازہ ایسے بھی کھل جاتا ہے. دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ دیوار پہ ہاتھ لگ کے وہ جگہ کیا ہو جائے گی، گندی ہو جائے گی، جس کا کوئی صفائی کا طریقہ، کیونکہ آپ اس کو واش کریں گے تو کلر اکھڑے گا وہاں سے، پھر کلر لگائیں گے تو پھر نشان پڑ جائے گا، وہ کہتے پھر پورا کمرہ ہی کلر ہوگا. تو ذہن انسان کا فریش ہوتا ہے روزہ رکھنے سے. روزہ بہت بڑی عبادت ہے اور صحت کی بہت بڑی اس میں ضمانت ہے. تو میں اس کر رہا ہوں کچھ لوگ ایسے جو خواہشات کے غلام بن کے خوش رہنا چاہتے ہیں اور کچھ ایسے جو خواہشات کی مخالفت کر کے خوش رہنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ اپنے جسم کو مشقت کا عادی بناؤ گے تو بڑی ہنسی خوشی زندگی آپ کی گزرے گی. اور اگر آرام طلب بنا دیا کہ کھاتا رہوں، مجھ سے بھوکا نہیں رہا جاتا، مجھ سے پیاس برداشت نہیں ہوتی، تو اس میں وقتی طور پر تو بڑی لذت ہے، مگر اس سے زندگی کا سکون بولو بھائی خراب ہوتا ہے. آج یونیورسٹی کے طلبہ آئے تھے نا جامعہ، میں نے ان سے کہا کہ فجر سے پہلے جاگنگ کیا کرو، دیکھو سارا دن بہت ہنسی خوشی اچھا گزرے گا سارا دن، کیونکہ بہت مشکل کام ہے. تو سردیوں میں روزہ رکھیں، گرمیوں میں بھی رکھیں، سردیوں میں آسان ہے، ابھی عادت ڈالنے کے لیے پڑ جائے گی. چند دن تکلیف ہوگی، پہلے دن روزہ ہوگا نا تو مجھے بددعائیں دیں گے کیا مصیبت ہے، نہ روٹا ہے، نہ پان ہے، نہ چائے ہے، نہ بس کام میں دل نہیں لگے گا. تو آپ اس سے یہ سب دیں گے کہ یار اس سے مجھے کیا ہو رہا ہے، نقصان. لیکن ہمت کر لیں، تھوڑا سا صبر کریں، چند دن عادت ڈالیں، کسی کام کی عادت ڈالی جاتی ہے کرتی ہے تو اتنے اچھے ہو جائے. پھر میں افطاری کی بات کر رہا تھا، افطاری کا پورے کریں آلتو فالتو چیزوں سے آہستہ آہستہ. آپ دیکھیں چند کھجورے کھائیں گے آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے ایسے فٹ فاٹ. اب جب آپ سیدھے ہو گئے اور آپ کو محسوس ہوا کہ مجھے جو انرجی چاہیے تھی مل گئی ہے تو ہاتھ روکتے ہیں. ہم یہ کرتے ہیں چونکہ میرا سارا دن کا روزہ تھا، چونکہ آج میں نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا اور آج میں نے دوپہر کھانا بھی چونکہ نہیں کھایا، لہذا اب میں جائیدادیں کھا جاؤں گا. ٹھیک ہے، اب تو جو چیز سامنے آئے گی کھا جاؤں، دسترخوان کھا جاؤں گا، میں سارے کپڑے میں ہی کھاؤں گا، ساری روٹیاں میں ہی کھاؤں گا، پوری پلیٹ میں کھاؤں گا. چلو شروع میں کھا لینا، میں اتنا نہیں آپ کو کہہ رہا ٹینشن میں، لیکن آپ ہاتھ روکنا سیکھو یار. یہ دنیا سے بے رغبتی کھانے پینے میں ضروری ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے میں بہت قناعت کی ہے. چند نوالے، آپ اتنی حدیث ہے کہ انسان جو ہے نا اس کے لیے چند نوالے کافی ہیں. اتنی اچھی صحت رہے گی، جب آپ نے کھا لیا آپ کو احساس ہوا ہے جو مجھے ویکنیس ہو رہی تھی، شوگر لیول لو ہو جاتا ہے نا، ویکنیس ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی، اٹھے نماز کے لیے چلے. بلکہ نماز کے بعد افطاری کریں آپ، آج کل تو ٹائم نہیں ہوتا اتنا، تو نماز کے بعد افطاری کی ایسے کھایا. پھر جب آپ کہیں گے یار جب مجھے دوبارہ ایسی کمزوری ہوئی پھر کھا لیں، پابندی تھوڑی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ میں کیا کریں، ٹھوسیں. پھر کیا ہوتا ہے، مگرمچھ کی طرح ٹھوس کے نا وہ حالت ہوتی ہے جو منگو پیر کے مگرمچھ کی حالت یاد آتی ہے. ان کی منتیں لوگ پورے کرنے کے لیے سلاخوں سے پورے گوشت ٹھوس رہے ہیں اور وہ الٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایسی زندگی گزر رہی ہے ان کی، کوئی ہوش نہیں ہے، کھا کھا کے ان میں چربی جمع ہو گئی، وہ کھا نہیں رہے ہوتے، کہتے ہیں یار بڑھ جائیں گے. لوگ کہتے ہیں منت پوری کر کے سلاخوں سے گوشت میں ڈالا. ہمارے استاد کہتے تھے یہ جو مقولہ ہے نا، اللہ جب کسی کو رزق دیتا ہے تو تھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے. یہ ہم نے اللہ کی قدرت دیکھی ہے منگو پیر کے، مگر باقی ان کو رزق مل رہا ہے چھپڑ پھاڑ کے، نہیں چاہ رہے مگر ٹھوسنا چاہ رہا ہے. تو ان کی کوئی زندگیاں نہ چل سکتے ہیں نہ ہل سکتے. یہ جو گھوڑا ہے نا، گھوڑا پہلے زمانے میں عرب لوگ کیا کرتے تھے، گھوڑا جب سست ہو جاتا تھا اور وہ جنگوں میں پھرتی ختم، اس کو بھوکا رکھتے تھے تاکہ اس کی چربی کیا ہو، کھلے. پھر وہ پھرتیلا بنتا تھا، ایک دم سلک اسپاٹ بنتا تھا، پھر وہ چلا کے لگاتا تھا. ورنہ اس کو کھلاتے رہو وہ کیا ہو جاتا تھا، میں نہیں آ رہا بھائی، اس کو تھوڑے بیٹھے ہوئے چل پہ جایا میں نہیں آ رہا. تو چست آدمی خوش رہتا ہے، نماز میں بھی دل لگتا ہے اور نیند بھی آپ کی کم ہو جائے گی. زیادہ سونا بھی نہیں پڑے گا، وہ بھی ٹائم آپ کا بچ جائے گا. جتنا زیادہ کھاؤ گے اتنا زیادہ سونا پڑے گا، کیونکہ نیند ہے جو کھانے کو ہضم کرتی ہے. جو زیادہ کھائے اور کم سوئے وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور کم کھاؤ گے تو کم سوئے انشاءاللہ تازگی حاصل ہو جائے گی. تو اللہ نے قرآن کیا، لیکن ہم نے روزہ رکھنا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اگر کسی کی سمجھ میں یہ تقریر نہ آئے کہ نہیں روزے میں تو میں کمزور، کوئی بات نہیں یار، اللہ خوش ہو جائے گا. تھوڑا سا کمزور ہو جائے تو کیا جا رہا ہے، اور کوئی بھی کمزور نہیں ہوتا. مغرب سے لے کے فجر تک کھانے کا بڑا ٹائم ہے آپ کے پاس اور مزہ آئے گا کھانے میں.
کھانے کا بھی کیا ہے انشاءاللہ. سردیوں کے روزے تو بڑے مزے کی چیزیں ہیں. تو پیر اور جمعرات کا رکھ لیں, ایام بیس کا رکھ لیں, بلکہ ہمت کر کے شروع میں 10 دن تو رکھ ہی لیں تاکہ عادت تو ڈلے نا. ورنہ ہر پیر کو اتنی ٹینشن ہوگی یار کون روزہ رکھے, تو ہمت کر کے 10 دن کیا کریں, دیر بار 4:30. یہاں جو خواتین بیان سن رہی ہیں یا فیس بک پہ یا آپ لوگ سن رہے ہیں یا فیس بک پہ, وہ ہمت کر لیں کل سے 10 دن کے روزے کی نیت کر لو نا یار. کیا جا رہا ہے, ابھی جاؤ گھر میں بچوں کو بھی تھوڑا سا, اگر تو بچے پالے ہیں یا تھوڑا قریب بولوں ان کو بولے بیٹا کل سے 10 دن کا روزہ نہیں رکھے تو زبردستی نہ کریں ان کے اوپر. تو بیگم کو بھی بولے بیگم 10 دن کا روزہ ٹھیک ہے نا رکھتے, اگر وہ رکھ لے ٹھیک ہے, نہیں رکھے تو آپ رکھ لیں. تو 10 دن کی کیا ہوگا, عادت ہو جائے گی. ورنہ صرف پیر اور جمعرات کو جو ہے نا خیال رکھنا بڑا مشکل ہے. جو کام مشکل لگتا ہے نا ایک دفعہ کر لو. ایک صاحب مجھے کہتے تھے میرا نماز میں دل لگتا بالکل, میں نے کہا کھڑے کو 100 رکعتیں پڑھ لو. ایک دفعہ ہمت کر کے 100 رکعتیں پڑھ لو. تو انہوں نے کہا اتنا دل لگ رہا ہے اس کے پاس. جس کام کا دل نہ کرے وہ کام ہمت کر کے ایک مرتبہ کر لو, ایسی کی تیسی. جوان آدمی کو تو چیلنج قبول کرنے میں مزہ آتا ہے. چیلنج اپنے آپ کو بھی دیا کرو نا بھائی. ایک نوجوان لڑکا تھا, بدنظری کی عادت تھی, تو میرے کئی بیان سنے, اس نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو چیلنج کیا کہ 40 دن میں تو ایک دفعہ بدنظری کر کے دکھا دے. اپنے آپ کو کہہ رہا ہے, دیکھ ایک بڑا چیمپئن ہے. اپنے آپ کو چیلنج کیا, کہہ رہا ہے الحمدللہ 40 دن تک بدنظری نہیں ہو. جب 40 دن نہ ہو تو پھر بدنظری کی عادت کافی حد تک بولو بھائی چھوٹ جائے. انسان کو پاکیزہ رہنے میں پھر مزہ آنا شروع ہوتا ہے. یار چھوڑو کیا ہے, دماغ بھی گندا اور جناب لباس بھی خراب رہتا ہے ایسے لوگوں. تو ہمت کر کے کر لیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ پولیس لے کے ہم آپ کے گھر پہنچیں گے, آپ کو ڈر لگ رہا ہے نیت کرتے ہوئے, یار ہم نے نیت کر لی, میں بھی نیت کر رہا ہوں, لیکن کوئی پتہ نہیں ہے میں بھی نہ رکھوں, تو یہاں پولیس لے کے میرے گھر پہنچ جائے کہ آپ نے بولا. تو نیت ہے نا, کوئی ہم کوئی ایگریمنٹ تھوڑی کر رہے ہیں آپ سے. میں بھی نیت کر لیتا ہوں, آپ بھی نیت کر لیں. 10 دن کا روزہ رکھیں گے, کیا خیال ہے؟ اس لیے یہ نہیں کہ 10 دنوں کی کوئی فضیلت ہے, اس لیے کہ تاکہ ہم روزے کا اپنے آپ کو عادی بنا لیں, بھوکا پیاسا رہ کے کام کرنے کا بھی عادی بنا لیں. اور پھر ایسا روزہ نہیں رکھنا کہ روزہ رکھے تو صبح سحری کے بعد سوئے, شام 4 بجے اٹھ کے ظہر کی نماز پڑھ لیں, پھر اور خراب ریڈی ہو جائے گی. تو روزہ رکھے اپنی ساری کام کرتے ہیں, وہ کوئی کسی کام سے اوائڈ نہیں کرتا. ہاں چند دنوں تک تکلیف کی وجہ سے تھوڑا سا کام میں کمی آ جائے تو وہ برداشت کریں, پھر انشاءاللہ جب عادت ہو جائے گی نا تو آپ کو روزے رکھنے میں انشاءاللہ مزہ آنا شروع ہوگا. ایسے ایسے ہمارے بزرگ بھی گزرے, ساری زندگی روزے رکھے انہوں نے. صاحب ہدایت برہان الدین برجینانی رحمہ اللہ تعالیٰ 13 سال مسلسل روزہ رکھا ہے, 13 سال. اور ایسے صحابہ بھی ہیں پوری زندگی روزہ رکھتے رہے. اور ٹھیک ہے ہمیں نہیں رکھنا چاہیے ایسے, ہماری صحت اس قابل نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, سب سے بہترین روزہ صوم داؤد ہے, ایک دن ناغا ایک دن روزہ. اس طرح کیونکہ اس میں بہت تکلیف ہوتی ہے. روزہ جب کنٹینیو رکھتے ہیں نا عادت پڑ جاتی ہے. اب ایک دن روزہ رکھا, عادت لگنے لگی تو اگلے دن ناغا کر لیا, پھر روزہ رکھا پھر ناغا کر لیا, تو عادت نہیں پڑتی. اور ہر دفعہ روزہ رکھنے میں بڑی ٹینشن ہوتی ہے. تو اس ٹینشن سے بھی جسم کو فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو قوت ارادی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے, مضبوط. جس کام کا آپ ارادہ کرو گے اب اس کام کو کر گزرو گے. بھائی کل ہے تو ہے, رکھنا ہے, دل چاہے نہ چاہے. تو یہ بھی ہے سوبے داؤد, اگر کسی میں ہمت ہو تو یہ کر لیں. تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ میں تمہیں سونے کا مٹکا دوں گا, اس کے لیے تمہیں کچھ کام کرنے پڑیں گے, یہ منزل طے کرنی پڑے گی. سب سے پہلے التائبون, گناہ ہو جائے تو سچی اور پکی توبہ. الحامدون, اللہ کی حمد و ثنا ذکر اذکار کرنا ہے. السائحون, العابدون, عبادت کرنی ہے. اور السائحون, روزے رکھنے ہیں. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون, رکوع اور سجدہ کرنا ہے, نماز بھی پڑھنی ہے, خاص طور پہ تہجد کی نماز ہے, کم از کم فرض نماز کی پابندی ہو جائے. الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر, کہیں غلط بات نظر آئے تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں. معاشرے میں جو بھی اصلاحی پروگرام ہوتے ہیں کسی بھی حوالے سے آپ اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالیں گے, چاہے آپ کو اس پہ کوئی معاوضہ نہ بھی ملے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ کسی بھی طرح سے معاشرے کی جتنی آپ میں استطاعت ہے, اپنی استطاعت سے بڑھ کر جائز نہیں ہے جاتا, جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے اس استطاعت کے بقدر آپ نے معاشرے کی برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش
کرنا ہے اور نیکیوں کو فروغ دینے کی کوشش کرنا ہے. اور فرمایا والحافظون لحدود اللہ، یہ تمام کام اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے کرنے، اخبل طریقے سے نہیں کرنے، اپنے طریقے سے نہیں کرنے. جی میرا حساب کتاب سے ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کریں جو شریعت نے بتایا ہے وہ حدود کے اندر رہتے ہیں. اب ابا کو گریبان سے پکڑ کے نماز میں کثیر کے لے کر آئے کہ الامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتا ہوں، یہ اللہ کی حدود سے کیا ہو جائے گا؟ تجاوز ہو جائے گا. جس طرح اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے علماء سے پوچھ کے اس طرح سے کرنا ہے. تو ایسے یہ اللہ نے فرمایا یہ اسی راستے کو اللہ نے کیا فرمایا وما ادراک ما العقبہ، یہ ہے جنت کی گھاٹی. جیسے سونے کا مٹکا کہیں رکھا ہوا ہو نا تو گھاٹیوں میں ہوتا ہے نا کہیں سنگلاف چٹانوں کو عبور کر کے جانا ہوتا ہے. تو اللہ نے ان اعمال کو کیا فرمایا؟ سنگلاف چٹانے اور گھاٹیاں اور کھائیاں، یہ کراس کر کے تم نے کہاں پہنچنا ہے؟ اس سونے کے مٹکے کو حاصل کرنے کے لیے. اور وہ سونے کا مٹکا نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ عظیم چیز ہے، وہ جنت ہے. وہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ما لا عین رات، ایسا مزہ ہے اس میں کہ آج تک کسی آنکھ نے وہ لذت دیکھی نہیں. یہ نائٹ کلب کیا ہوگی، یہ موسیقی کی محفلیں کیا ہوگی، یہ ہیپی نیو ایئر کے نام سے جو کچھ دھوم دھماکہ ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے. یہ فرمایا ما لا عین رات، کسی آنکھ نے منظر آج تک دیکھا نہیں ہے. ولا اذن سمعت، کسی کان نے ایسی لذت کی چیزیں سنی نہیں ہے. ولا خطر علی قلب بشر، اور اگر سوچنے کے لیے بیٹھ جائے نا کوئی شخص کہ یار اتنا مزہ ہوگا، پھر سوچے نہیں اس سے بھی زیادہ ہوگا، پھر سوچے نہیں اس سے بھی زیادہ ہوگا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں تمہاری سوچ کی انتہا ہے نا، جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے، کیونکہ اس کا خیال کسی بشر کے دل میں گزر ہی نہیں سکتا. اب لوگوں کو یہاں شیطان وسوسہ دل میں ڈالتا ہے کہ اتنی مزیدار جنت کیوں بنائی اللہ نے؟ بھائی وہ اللہ ہے، وہ اپنے حساب سے بنائے گا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں نا. دیکھو ایک آدمی نے آپ کی دعوت کی، غریب آدمی اپنے حساب سے دعوت کرتا ہے اور سیٹھ کی دعوت اس کے حساب سے ہوتی ہے. داؤد ابراہیم سیٹھ نے آپ کی دعوت کی، اس کے بیٹے کا ولیمہ تھا، اس نے آپ کو بلایا، آپ چلے گئے. آپ غریب آدمی تھے لیکن کوئی تعلق تھا اس سے، اس نے آپ کو غریب ہونے کے باوجود بھی دعوت دی تھی. اب آپ جب اس کے بیٹے کے ولیمے کی دعوت میں گئے ہو، دال چاول پکے ہوئے وہاں، آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یار بولو نا یار، دال چاول میں پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ دال چاول بنے ہیں وہاں، کھچڑی بنی ہوئی ہے. آپ سیٹھ آدمی سے بولو گے یار یہ کیا مذاق ہے یار، اتنے بڑے سیٹ ہو دال چاول کھلا کے، ہم تو آئے اس چکر میں تیار، آج تو ولیمے کا جو لک ہے وہ تو آج تک ایسا ولیمہ ہم نے کبھی دیکھا ہو گئی. تو کیا اپنی اوقات کو دیکھو، تمہیں تو گھر میں یہ بھی میسر نہیں ہے. میں نے تو پھر دال کے ساتھ تھوڑا پیاز ٹماٹر کا تڑکا بھی لگا دیا، سلاد کا رائتا بنا کے رکھ دیا، تو گھر میں یہ بھی کھاتے، تو تمہیں میں تمہاری اوقات سے پھر بھی اچھا کھلا رہا ہوں. تو آپ سے کہو گے بھائی ٹھیک ہے ہماری اوقات سے اچھا کھلا رہے ہو، آپ کا بہت شکریہ، لیکن ہمیں آپ سے یہ توقع، ہمارا خیال تھا کہ آپ کا ولیمہ ہے وہ آپ کے حساب سے ہوگا، ہمارے حساب سے. جو آدمی دعوت کرتا ہے وہ اپنے حساب سے کرتا ہے، وہ مہمان کے حساب سے نہیں کھلاتا. مہمان کون آ رہا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. مہمان کی بھی رعایت ہوتی ہے اس میں، لیکن اپنا بھی ہوتا ہے کہ میں کس لیول کا آدمی ہوں. تو جب داؤد ابراہیم یہ کام نہیں کر سکتا یا کوئی بھی سیٹھ یہ کام نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے نہیں کرے گا کہ وہ کنجوسی اور بخل کا طعنہ برداشت، وہ یہ کبھی نہیں برداشت کرے گا کہ لوگ میری دعوت کھا کے جائیں اور باتیں بنائیں. سنتے تھے بڑا سیٹ ہے، کھلاتا کیا ہے؟ پاپے چائے میں ڈبو کے رکھے ہوئے، ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے، اور لکھا ہے ڈبو کے کھانے کا بہت مزہ ہے، پاپے پہ ڈبو کے کھانے. تو میرے بھائی جب کوئی ایک انسان جو فطرتاً کنجوس ہے، اللہ نے فرمایا کہ انسان تو بخیل ہے، اس کو تو خرچ کرنے میں ڈر لگتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو وہ سارے خزانے دے دوں نا جو میرے پاس ہیں، تو بھی انسان اس کو روک لے، خشیت الانفاق، اس سے نہیں خرچ نہ ہو جائے، اتنا کنجوس ہے انسان. تو جب ایک کنجوس انسان وہ کنجوسی کا طعنہ برداشت نہیں کرتا، تو اللہ جو جواد اور کریم ہے، اور اس نے جنت مہمان نوازی کے طور پہ سجائی ہے، اور اس کے لیے بھی ہر ایک کی کوئی انٹری نہیں ہے اس پہ. ان لوگوں کو ہے جو مجاہدے کر کے آئے اور قربانی دے کر آئے اور امتحان کے پاس ہو کر آئے. تو میرے بھائی پھر وہ جنت ہمارے تصورات سے یقیناً کئی گنا بڑھ کر ہے. اس میں قرآن نے جتنا بیان کیا وہ تو تفصیلات مثالیں ہیں، یہ سمجھانے کے لیے، وہ اصل نہیں ہے.
تو جنت تو اس سے بھی اونچی چیز ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر اس جنت کا یقین ہو کہ اس میں حوریں ملیں گی. مجھے ایک بات بتاؤ, 70 حوریں تو جنت میں ملیں گی, ان کا جو اللہ نے حسن و جمال کا نقشہ کھینچا ہے وہ تو الگ ہے. دنیا میں آپ کو جو جنت میں حور ملے گی نا, اس جیسی کوئی خوبصورت عورت دنیا میں نظر آ جائے اور آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ داڑھی رکھیں گے تو اس سے آپ کی شادی ہو جائے گی, رکھ لو گے فوراً. بہت خوبصورت عورت مل جائے, بھائی شرط کو لگا دے کہ میں چونکہ سروزہ لگا ہوا میرا, لہٰذا مجھے کون چاہیے, مجھے کیا چاہیے, داڑھی والا بندہ چاہیے. بعض خواتین یہ شرط لگاتی, اس چڑھ جائے نا, جب سوار ہو جائے ساری قربانیاں کرنے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے. فیس بک پہ بوڑھے بزرگ تھے, بوڑھے آدمی تھے, تو وہ ایک لڑکے نے ان کے ساتھ مذاق کیا اور لڑکی بن کے ان سے چیٹنگ شروع کر دی. اور وہ بوڑھے میاں بیچارے, شیطان تھوڑے کو بہکا دیتا ہے, ایسے کسی کے جذبات سے کھیلنا نہیں چاہیے. انسان کو اپنے بارے میں ڈرنا چاہیے. کسی دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش کرو گے, اللہ تمہارے عیوب کو سب کے سامنے ظاہر کر دے. یہ بہت غلط ہوتا ہے فیس بک پہ جو کسی کا امتحان لیتے ہیں لڑکی بن کے, ایسے کرتے ہیں. یہ کسی شریعت نے کسی کو اجازت نہیں کی ہے کسی کو ٹٹولنے کی. سمجھ رہے ہیں کہ اندر سے کیا ہے, کون ہے. بعض دفعہ ایک اچھا بھی ہوتا ہے لیکن شیطان اپنی طور پر اس کو بہکا دیتا ہے. تو یہ کوئی بھی بہک سکتا ہے. وہ بیچارہ داڑھی والا آدمی بڈھا, اس کو جناب کیا کر لیا, لڑکی بن کے وہ بیچارہ شیشے میں اترا ہے اس کی چپڑی چپڑی باتوں سے. اور ایسے میں نے سنا آج کل وہ بھی آتے ہیں آواز چینج ہو جاتی. اب وہ اس کو جناب کہا کہ آپ جو ہے نا اپ ڈیٹنگ پوائنٹ طے ہو رہا ہے, اتنا آگے بات چل پڑی ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے کہاں ملاقات کر. تو انہوں نے کہا کہ آپ چشمہ لگا کے کیپ پہن کے آئیے گا, کوئی جگہ بتا دی, وہ لڑکے نہیں کوئی لڑکی بنا ہوا, فلاں جگہ آئیے گا, اور لال رنگ کی آپ جیکٹ پہنیے گا. وہ بزرگ پہ بہت ہی عجیب سے لگ رہی ہے لال رنگ کی جیکٹ, وہ بالکل لڑکوں والا اسٹائل بنا کے آئیے گا, مجھے آپ کی اسکول میں اچھے لگے. وہ بیچارے وہاں آ کے ٹہل رہے ہیں اور ان کی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دی, اپنی فیس بک پہ بعد میں نکال دی. ان کے بیٹے بھی دیکھنے کے ہمارے ابا کی حرکت ہے, بتایا کہ یہ ڈیٹ مارنے ہے. وہ کوئی ڈیٹ ویٹ نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. تو عشق جب سوار ہو جائے تو ایک سفید ریش آدمی وہ لال رنگ کی بڑھتی ہوئی جیکٹ بھی پہن لیتا ہے, محبوب کی خاطر سب کچھ کر لیتا ہے. کیسے واقعات ہیں, گھر چھوڑ کے بھاگ گئے, خوشیاں کر لی, لٹک گئے. تو بھائی ہم نے حور دیکھی نہیں ہے ابھی, حور ہم نے ابھی دیکھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس حور کے, میں حوروں کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ باقی چیزیں آپ لوگ کی سمجھ میں آئیں گی. حقیقت حضرت مولانا طاہر صاحب ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے مدارس کے طلبہ میں, وہ بڑا حوروں کا انہوں نے نقشہ کھینچا. جامع رشید میں ان کا بیان تھا, میں بھی بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا تم لوگ سارے جوان ہو, مجھے پتا ہے تم جنت کی لالچ کیوں کرو گے, حور کی وجہ سے. تو جب اللہ نے بھی نقشہ کھینچا ہے تو اللہ نے بھی تو لالچ دی ہے. میں نے بتایا کہ یہ ہے زبان ہے تمہارے لیے, میں نے وہاں انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ رکھا ہے تمہارے لیے. تو اب کیا ہے, مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر دنیا میں یعنی جس کے حسن و جمال کی اللہ بے پناہ تعریف کر رہا ہو, مقصورات فی القیام, خیموں میں بند کر دیا وہ, کأنہن الیاقوت والمرجان, یاقوت اور مرجان کے موتیوں کی طرح ہیں, پتھروں کی طرح ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی جو حور ہے, یراق فسوقہما من وراء اللحم, اس کی جلد اتنی شفاف ہے, شفاف سمجھتے ٹرانسپیرنٹ, ایسی شیشے کی طرح اس کی پنڈلی ہے کہ اس کی پنڈلی کا کودا بھی باہر سے جھلکتا ہوگا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت گوشت کی بنی ہوئی ہو, انسان ہو, مگر اس کی پنڈلی کا کودا بھی نظر آ رہا ہو, یہ کیسے ممکن ہے, شیشے کی پنڈلی ہوگی کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاقوت اور مرجان کے پتھروں میں اگر دھاگا ہو تو باہر سے نظر آتا ہے کہ نہیں آتا. پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی کہ تم نے نہیں پڑھا, اللہ نے کیا فرمایا, کأنہن الیاقوت والمرجان کأنہن بریض مکنون, جیسے چھپائے ہوئے انڈے ہوتے ہیں نا, کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا, ایسے ان کی جلد ہے. یہ تو مثالیں ہیں, مثالیں دی جا رہی ہیں. قاصرات الطرف عین, عین کہتے ہیں عینہ کی جمع ہے, عین, عین کہتے ہیں بڑی بڑی آنکھوں والی. تو کتنی, اب آپ ان کے چکر میں, دنیا کی عورتوں کے چکر میں, بدنظری اور حرام کاری کے چکر میں ان عورتوں سے ہاتھ دھو رہے, حسرت ہے, افسوس. تو اگر یقین ہو جائے کہ یہ ملیں گی تو میرے بھائی پھر بدنظری بہت مشکل ہو جائے گی.
آدمی کہے گا یار میں اس کو دیکھ کے اس سے کیوں محروم ہو جاؤں، لیکن یقین سونے کے بٹکے کا کنفیوز ہے، پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، پتہ نہیں یہ جنت کے وعدے اللہ نے کیے ہیں، شہد اور دودھ کی نہریں، شہد اور دودھ کی نہروں سے لوگ خوش نہیں ہوتے۔ اب جنت میں جب بیان کروں نا نوجوان کو بتاؤ وہاں شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، چہرے پہ کوئی کھلکھلاہٹ نہیں آتی، بالکل جیسی بھول کا ذکر آئے گا تو سارے یہ میں نے کئی دفعہ نوٹ کیا ہے، اس لیے میں جنت کی جب بات کروں تو حوروں پہ ڈائریکٹ حوروں پہ لے آؤں، بھئی باقی چیزیں ان کی سمجھ میں اللہ نے فرمایا مدہام مکان گہرے باغات ہیں جن کے پھل قطوفھا دانیاں پھل زمین پہ لٹکے ہوئے ہیں، کہتے ہیں پری میں بھی بڑے خوبصورت باغات ہیں، پھل زمین پہ کیا ہوتے ہیں لٹکے ہوئے، تو وہ تو جب دیکھیں گے تو آنکھیں روشن ہوگی نا، وہ کیسے گہرے باغات ہیں، ان کی آبشاریں کیسی بہ رہی ہیں، اور اللہ نے وہاں کیسے خوبصورت محل بنائے ہیں، اور متکئین علی فرش کیسے گاؤں تکیہ لگا کے محفلیں ہوں گی، بیٹھیں گے، اور فرمایا اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، خدمت کے لیے جو خوبصورت بچے ہوں گے ان کو قرآن نے مثال دی ہے، اتنے زیادہ ہوں گے وہ خدمت کے لیے بچے اور اتنے خوبصورت، فرمایا اذا رأیتہم جب تم ان کو دیکھو گے حسبتہم لؤلؤا منثورا، تمہیں ایسے لگے گا جیسے ایک تصویر ٹوٹتی ہے نا اس کے موتی بکھر جاتے ہیں، ایسے موتی جنت کے اندر بکھرے ہوئے، ایسے پیارے خوبصورت بچے جو خدمت کے لیے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں۔ کیسی اللہ نے حسین جنت بنائی ہے، قرآن بار بار اس کی تعریف کر رہا ہے، بار بار وَقَوَاعِبَ أَتْرَابًا، جب جوان عورتیں ہیں، ہم عمر ہیں، محبت کرنے والی ہے، تو وہ ایک نہیں ہے، کسی کو 70 ملیں گی، شہداء کو 70 ملتی ہے، حفاظ کو بھی ملے گی، اور جس حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے غصے پہ قابو کیا، بعض جگہوں پہ غصہ جاری کرنے کا حکم ہے، بعض جگہوں پہ غصہ روکنے کا حکم، باپ پہ غصہ آ رہا ہے تو کڑوا گھونٹ پینے کا حکم ہے، ماں پہ غصہ آ رہا ہے تو پینے کا حکم ہے، بیوی پہ اگر ناحق غصہ آ رہا ہے، بعض لوگ آتے ہیں گھر میں ایک دم چنگیز خان کر کے گھر پہ داخل ہوتے ہیں، بھائی وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اللہ کے بندے، اس سے اخلاق سے بات کر لو، تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو جائے کھانے میں خدمت میں، تو وہاں اپنے گھر کے ماحول کو درست کرنے کے لیے بھائی اللہ نے کہا ہے کہ غصے کا گھونٹ پی لو، تو غصے کا کڑوا گھونٹ اللہ کی خاطر جہاں پیا، صحیح حدیث ہے بخاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب غیظا وهو قادر، کہ جو غصہ جاری کرنے پر قادر تھا پھر بھی پی لیا، کیسے پیارے الفاظ ہیں، اس لیے کہ باس کے سامنے غصہ آتا ہے تو وہ سب پیتے ہیں، کیونکہ وہاں غصہ جاری کر نہیں سکتے، ہر جگہ تھوڑی غصہ جاری ہے، ایک دبلا باریک سا آدمی کہیں جا رہا تھا، ایک موٹا تازہ پہلوان وہاں سے گزرا، اس کو مذاق سمجھا، اس دبلے آدمی کو اس نے دھکا دے کے زمین پہ گرا دیا، جب گرایا تو اس کو غصہ بہت آیا، یار میرے ساتھ ایسا پڑا، اب اس نے سوچا اگر انتقام لیتا ہوں تو ایک اور دفعہ دھکا دے دے گا، اور انتقام نہیں لیتا تو بڑی بےزتی ہوگی، لوگ کہیں گے یار اس نے تمہیں ایسے چلتے ہوئے گرا دیا، تمہاری کوئی عزت ہی نہیں، تو یہ ذہن بڑا ہوشیار تھا اس کا، کولیسٹرول بالکل بھی نہیں تھا، بالکل بھی نہ، اس سے بھی نقصان ہوتا ہے، تو اس دبلے نے اس موٹے سے کہا کہ یار یہ تم نے سنجیدگی میں دھکا دیا مذاق سے، اس کا خیال تھا بولے گا مذاق سے دیا، چلو اچھا ماشاء اللہ مذاق ماشاء اللہ ایسے کر کے میں نکل جاؤں گا، تو اس دولے نے اس موٹے سے پوچھا، پہلوان سے پوچھا کہ تم نے مذاق سے یہ دھکا دیا ہے یا باقاعدہ سنجیدگی سے دیا، اس نے کہا میں نے جان کر سنجیدگی سے دیا، وہ مذاق کر، تو فوراً کہتا ہے اچھا ہو گیا ورنہ میں اس قسم کے مذاق برداشت نہیں کرتا، اچھا ہوا تم نے جان بوجھ کر دھکا دیا ورنہ میں اس قسم کے مذاق برداشت نہیں، یہ کہا اور فوراً وہاں سے اگلا دھکا نہ آ جائے، تو پہلوان کے سامنے، طاقتور کے سامنے، تو پولیس والے کے سامنے، آفیسر کے سامنے غصہ آتا ہے مگر انسان پی جاتا ہے، وہ مجبوری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمزور میں غصہ آئے غصہ جاری کر سکتے ہو مگر اللہ کی خاطر جو پی گیا دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اس کو مخلوق کے سامنے بلائیں گے، فَيُزَوِّجُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ، اللہ فرمائیں گے یہ اتنی ساری حوریں کھڑی ہوئی ہیں، ان میں سے جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ تیری بیوی ہے، ایک دفعہ پینے کے عوض میں کیا ہے، کیوں؟ میں نے ایک حدیث پہ بڑا غور کیا، کیونکہ علماء کا اس پر تقریباً اجماع ہے کہ قیامت کے دن جو بدلہ ملے گا نا وہ عمل کی جنس میں سے ہوگا، جس قسم کی نیکی ہوگی اسی قسم کا بدلہ ہوگا، آپ اگر غور کریں نا جو قیامت میں جو ثواب اللہ نے جن چیزوں پہ رکھا ہے جس قسم کی نیکی ہے بدلہ بھی اسی قسم، تو ایک جوان آدمی کے لیے سب سے زیادہ اٹریکشن کس میں ہوتی ہے،
سب کو پتہ ہی ہے کس کو گرل فرینڈ میں ہوتی ہے, خوبصورت عورت میں ہوتی ہے. تبھی تو دیکھو نا لوگوں کی کال آتی ہیں سارے گناہ چھوٹ گئے بدنظری نہیں چھوٹ رہی, ہوتا ہے نہیں. لوگ کہتے ہیں, نوجوان لوگ کہتے ہیں حضرت سارے گناہ چھوٹ گئے بدنظری کم وقت نہیں چھوٹ گئی تھی. تو یہ فطرت ہے انسان کی, مرد کی, لڑکے کی, نوجوان کی. تو اور غصے کو جب انسان جاری کر سکتا ہو تو اس کو پینا سب سے کڑوا عمل ہے. تو سب سے کڑوے عمل کے بدلے میں اللہ سب سے زیادہ میٹھی چیز آپ کو دے گا. نہیں آئی بات؟ جس چیز میں انسان کو سب سے زیادہ راحت اور سکون محسوس ہوتا ہے, جس کے لیے خودکشیاں ہوتی ہیں, جس کے لیے غموں سے لڑتے ہیں. کبھی آپ دیکھیں فیس بک پہ جا کے, بلکہ آپ ہسپتالوں میں جائیں, سب سے زیادہ خودکشی کے ریشو جو ہے ناکام محبتوں کے ہیں. عشق ہوا مگر ملی نہیں, اس لڑکی کے ابا نے انکار کر دیا اور جہاں کھڑے تھے وہیں سے چھلانگ لگا کے گر گئے. جیسی حرام موت ہے یار. تو چونکہ اس میں سب سے زیادہ پہلا قتل کی کہتے ہیں اسی وجہ سے ہوا تھا, قابیل نے حابیل کو اپنے بھائی کو قتل کیا عورت کی لالچ. تو اب کیا ہے, اللہ کہتے ہیں سب سے کڑوا عمل کیا تو تمہیں جس چیز میں سب سے رغبت ہے وہ میں دوں گا. فَيُزَوِّجُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ. فرمائیں گے یہ اتنی ساری ہیں جو جس کو بولے گا نا وہ تیری بیوی. تو ہر دفعہ کنٹرول کرو گے اس کے عوض میں کیا خیال ہے. جو مذاق اڑانے والے لوگ ہیں جنت کا, وہ تو مذاق اڑاتے ہیں, کہتے ہیں کیا مولوی بولوں کے چکر میں لوگوں کو ڈالا ہوا ہے. لیکن لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ آج یہ لوگ تم پہ ہنس رہے ہیں, کل تم ان کے اوپر ہنسو گے. یہ اللہ کی باتیں ہیں, یہ کوئی مولویوں کی سیاسی یا سیاستدانوں کی سیاسی باتیں نہیں ہیں, یہ اللہ کی باتیں. اللہ فرماتے ہیں میں نوازوں گا تو میں اپنے حساب سے نوازوں گا تمہیں. تو ہمیں بات یہ ہے کہ جو اللہ جو سونے کے مٹکے دینے والا ہے, ہمیں ان مٹکوں کی جیسی لالچ ہونی چاہیے ویسی لالچ ہے نہیں, کیونکہ ایمان بڑا کمزور ہے. ڈرتے ہیں پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. یہاں والی زندگی ہے, یہاں بھی کوئی اسی لوٹ کا چکر نہیں رہا, ایسی مولوی جیسی خوشبو زندگی گزر رہی ہے. اور جناب ادھر بھی کچھ نہیں ملا, نظر کی حفاظت, سب کو اپنی بہن سمجھو, سب کو مٹکی سمجھو, سب کو ماں سمجھو, یار نہ کوئی سیٹنگ نہ کوئی. تو یہ کیا بتایا یار. تو وہ زندگی گول گول, حالانکہ وہ زندگی نہیں, زیادہ سکون والی زندگی ہے. تھوڑے دن کی ٹینشن ہے, زیادہ سکون ہے اس کو. ورنہ انسان گندے کو یاد رکھو کبھی سکون نہیں ملتا. جس کے کپڑے میلے ہو, جس کا جسم گندا ہو, وہ سکون میں ہوتا ہے, یا نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے زیادہ سکون ملتا ہے. نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہنو, خوشبو لگاؤ, کیسا مزہ آتا ہے, ریلیکس ہو جاتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, جو گندا عمل جب ہونا, جسم آپ کے گندے اعمال کر رہا ہو تو بھی سکون نہیں. حالانکہ نہانا دھونا ایک مشکل کام ہے, ٹینشن والا کام ہے, کپڑے دھو کے صاف کرنا. تو یہ تھوڑی دیر کی ٹینشن ہے مگر اس میں سکون زیادہ دیر کا ہے. تو ایسے ہی گندا عمل سے بچنا, یہ تھوڑی دیر کی ٹینشن ہے مگر اس میں سکون زیادہ ہے. اور گندا عمل کر لینا, اس میں تھوڑی دیر کی لذت ہے مگر بے سکونی کی سڑان ہوتی ہے. لیکن تھوڑے سے مزے کی خاطر میں کہتا ہوں یہ سوتے کیسے ہیں یار, تم اٹھتے کیسے ہو. تو ہر وقت دانتوں میں ذرا سی انسان کے گند جمع ہو جائے کتنی بے سکونی ہوتی ہے. ہمارے حضرت کے یہ ناخن تھوڑے سے بڑھتے تھے نا, اتنے پریشان ہوتے تھے, ہر وقت کیسے لیا کرتے رہتے. کہتے جب تک ناخن نہیں کاٹو میں حیران ہوتا ہوں خواتین پر جو چاقو جیسے ناخن رکھتے ہوئے, کیسے سکون مل رہا ہے بھائی تمہیں. تو ہر وقت بے چینی ہے, ہر وقت کی ٹینشن ہے. تو بھنگی کو سکون نہ مل رہا ہو, ایک دفعہ اس کو نہلائیں, ڈیٹول سے تیزاب سے نہلائیں, صاف ستھرے کپڑے پہنائیں اور مسجد میں اچھے خوشبو والے ماحول میں لا کے بٹھائیں. وہ بھنگی پن سے تھوڑے دنوں میں توبہ کر لے گا, بولے بھائی میں کوئی اور معاش اختیار کروں گا, میں یہ نہیں. کیونکہ اس نے یہ چیزیں دیکھی نہیں ہے تو اس کو اسی گڑر میں سکون مل رہا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, جیسے لباس کی گندگی سے انسان بے سکون ہوتا ہے, اسی طرح اعمال کی گندگی سے بھی انسان بے سکون ہوتا ہے. تو اللہ کی باتوں پر یقین کر لینا چاہیے. جب اللہ کی باتوں پر یقین ہوگا تو پھر رات کی تنہائی میں اٹھ کر جہنم کے خوف سے آنسو بھی نکلیں گے اور جنت کی لالچ میں آنسو نکلیں گے. پھر انسان مانگے گا اللہ سے, اللہ اس جنت سے مجھے محروم نہ کرنا جو تم نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر. اللہ نے مسلمانوں کی, اہل ایمان کی دعاؤں کو ذکر کیا کہ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اٹھتے ہیں رات کی تنہائیوں میں. یہ چلو رات کو نہیں اٹھا جاتا, دن میں بھی انسان مانگ سکتا ہے اللہ سے. دعا سمجھ کے مانگ. فرمائیں کہ دعائیں کیا ہوتی ہیں, ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان, اے اللہ ہم نے ایک پیغمبر کو سنا, منادی جو ندا لگا رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ. ہم کیوں مومن ہیں, اس لیے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا ہے.
ایمان کی دعوت اس کائنات میں اگر کسی نے دی ہے، جس کی دعوت باقی ہے، وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے پیغمبروں کی دعوتیں ختم ہو گئی، ان کے اثرات ختم ہو گئے. خالص توحید کی دعوت اگر باقی ہے، جس کی ندا پوری دنیا میں چل رہی ہے، جس کی پکار، وہ کون ہے؟ وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کی پکار علماء کے ذریعے، تبلیغ والوں کے ذریعے، خانقاہوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، مگر وہ دعوت ہے کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت. تو وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نیک لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ، کہ ہم نے منادی کو سنا، چاہے براہ راست سنا ہو یا بالواسطہ سنا ہو، ہم نے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ. فآمنا، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے، اور ایمان لا کر پھر ہم نے وہ کام شروع کر دیے جو ایمان کے تقاضے ہیں. اب اللہ فرماتے ہیں اب یہ کیا کرتے ہیں؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ اگر ہم سے کبھی کوتاہی ہو جائے انجانے میں، انسان ہے بہت سی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، تو فاغفر، یا ماضی میں ہم سے جو جان کر کوتاہیاں ہو گئی ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے، کیونکہ ڈر لگا رہتا ہے کسی غلطی میں پکڑ نہ ہو جائے، جنت سے محروم نہ ہو جائے. اس لیے دعائیں مانگتے ہیں اللہ انسان ہے غلطی تو ہو سکتی ہے، تو کیا کر دے؟ معاف کر دے. فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ہمیں موت اس حال میں ہو کہ ہمارا شمار نیک لوگوں میں ہو، کیونکہ ہر علاقے میں، ہر معاشرے میں کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے لوگ ہوتے ہیں. ہم جب مرے تو کہا جائے کہ اچھا آدمی مر گیا، نہیں آئی بات کر، لوگ یہ نہ کہیں کہ اچھا ہوا کہ مر گیا. اچھا، اور اللہ کی نظر میں اچھا، اہل اللہ کی نظر میں، علماء کی نظر میں اچھا ہو. تو ہم کیا ہے وہ توفنا مع الابرار، اس میں نفی ہے تمام فرقوں کی جو اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں. آج کل ایسے افراد آ رہے ہیں میں صحیح ہوں باقی سارے کیا ہیں؟ غلط ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں افراد بہت سارے نیک لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک انجینئر صحیح نکلا، ایک پروفیسر صاحب صحیح نکلے، اور ایک کو فلانے آدمی صحیح ہے دنیا میں، باقی سارے کیا ہیں؟ جہنم میں. نیک لوگ ہول سیل کے حساب سے الحمدللہ موجود ہیں. تو اللہ مجھے بھی جو اتنے سارے نیک لوگ ہیں ان میں مجھے بھی تو شامل کر دے. یہ دین ایسا یقین نہیں قرب قیامت میں ختم ہو جائے گا، بالکل جب قیامت قریب ہوگی تو پھر ختم ہو جائے گا. لیکن پھر ہدایت کا راستہ بتانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، پھر وہ کوئی پروفیسر بھی نہیں ہوگا اور کوئی انجینئر بھی نہیں ہوگا، سمجھ آ رہی ہوگا، تو بالکل ہی معاملہ ختم ہو جائے گا. تو وتوفنا مع الابرار، اے اللہ، اور کیا ہے کہ وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، اے اللہ جس کو تو نے جہنم کی آگ میں داخل کر دیا اس کو تو نے رسوا اور ذلیل کر دیا. اور آگے پہلے جہنم سے بنا، ربنا وآتنا ما وعدتنا، اے اللہ تو نے جو ہم سے وعدے کیے نا اپنے نبی کی زبان سے اور قرآن میں جنت کے وعدے کیے، ہم ان باتوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. تو ہم مجاہدہ کر رہے ہیں، عورت پردہ کر رہی ہے، مرد شریعت کو فالو کر رہے ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں. تو اے اللہ تو نے جو اپنے پیغمبر کی زبان سے وعدے کیے ان وعدوں کو تو کیا کرنا؟ پورا کرنا. یقین تو ہے اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے، لیکن پھر بھی ایک دل کی ایک جذبہ ہے. اے اللہ تو اپنے وعدوں کو، جیسے آپ بار بار یاد دلاتے ہیں نا، باپ جب بچوں سے وعدہ کر لے کہ بیٹا یہ کام کرو تو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، یہ چیز دلاؤں، تو بچے کو پتا ہوتا ہے میرے ابا وعدہ پورا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بچہ کیا کرتا ہے؟ ابو آپ نے وعدہ کیا تھا میں یہ ہوم ورک پہ کروں گا تو کیا ملے گا؟ چاکلیٹ ملے گی، ٹافی ملے گی، یہ ملے گی. جیسے وہ یاد دلاتا ہے تو ہم اللہ کو، اللہ کہتے ہیں نیک لوگ اللہ کو اللہ کا وعدہ یاد دلاتے ہیں. وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اللہ پیغمبروں کی زبان سے تم نے جو ہم سے وعدے کیے ہیں تو وہ وعدے تو اپنے پورے کر لینا. انک لا تخلف المیعاد، کیونکہ تو وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ہمیں پتہ ہے تو نہیں کرتا. تو ہم تیری صفت کا واسطہ دے کے تجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم جو اتنی قربانیاں دے رہے ہیں تو تو ان قربانیوں کو کی لاج رکھ کے ہمیں وہ نعمتیں دینا جو آپ نے تم نے اہل جنت کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. کیونکہ دین پر چلنے میں دنیا کا کچھ نہ کچھ نقصان بہرحال ہوتا ہے، ساری چیزیں نہیں مل جاتی. بینک مینیجر کہتے ہیں